چلیں آج کی بات ایک ڈرامائی خبر سے شروع کرتے ہیں۔ کراچی کے ایک بہت مشہور آپ کہہ لیں اعلیٰ پولیس آفیسر DIG ٹریفک پیر محمد شاہ، انہیں اچانک ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جی، اور سرکاری طور پر میڈیا کو جو کہانی سنائی گئی وہ بظاہر بڑی سیدھی سادی تھی۔ بالکل، کہا گیا کہ شہر کے ایک بڑے پلازا میں آگ لگی، ٹریفک جام ہو گیا اور وہ اسے کنٹرول نہیں کر پائے، بس چھٹی۔ لیکن ایسی کہانیاں جتنی سیدھی لگتی ہیں اتنی ہوتی نہیں ہیں۔ اکثر سرکاری بیانیے کے پیچھے ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ پیچیدہ سچائی چھپی ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ کیس اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی وجہ کو سامنے رکھ کر ایک بہت بڑے اسکینڈل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ بالکل، اور وہ اسکینڈل کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ اس بظاہر سادہ سی برطرفی کے پیچھے اختیارات کا ناجائز استعمال، ایک بڑے بزنس مین کا اغوا اور 31 کروڑ روپے کے لین دین کی ایک آپ کہہ لیں تہلکہ خیز کہانی ہے، جسے ایک صحافی نے سوشل میڈیا پر کھول کر رکھ دیا۔ تو آج ہم نے یہی کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی مدد سے اس کہانی کی تہوں کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ پیر محمد شاہ کی ایک شاندار عوامی شخصیت کے پیچھے اصل میں کیا چل رہا تھا، اور یہی چیز آخرکار ان کے زوال کی بنیاد بنی۔ چلیں ذرا اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ گہرائی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک افسر کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس پورے نظام کی عکاسی کرتی ہے جہاں امیج اور حقیقت میں ایک بہت بڑی خلیج ہوتی ہے۔ آپ نے امیج کی بات کی تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پیر محمد شاہ نے اپنی ایک زبردست عوامی شبیہ بنائی تھی۔ انہیں کراچی میں فادر آف ای چالان سسٹم کہا جاتا تھا۔ جی، وہ خود کو ایک ٹیکنوکریٹ، ایک ماڈرن سوچ رکھنے والے افسر کے طور پر پیش کرتے تھے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے کراچی ٹریفک پولیس سے کرپشن کا خاتمہ کرنے آیا ہے۔ اور ان کے دعوے بھی کوئی معمولی نہیں تھے۔ بالکل نہیں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اس کارنامے پر انہیں نوبل انعام ملنا چاہیے۔ نوبل انعام، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کا ایک اور دعویٰ یہ بھی تھا کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اور سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا دورانیہ تقریباً 1 سال کا تھا، فروری 2025 سے لے کر 29 جنوری 2026 تک۔ تو سوال یہ ہے کہ ان بلند و بانگ دعووں کی حقیقت کیا تھی؟ یہیں آ کر ساری تصویر بدل جاتی ہے۔ جب ہم حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا؟ سب سے پہلے ان کے فلیگ شپ پروجیکٹ ای چالان سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک نامکمل سسٹم تھا جس میں بے شمار خامیاں تھیں۔ مطلب جس چیز پر وہ اتنا فخر کرتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھا؟ جی، اس کے ذریعے شہریوں پر بھاری جرمانے تو عائد کیے گئے، لیکن جس کرپشن کے خاتمے کا وعدہ تھا وہ ایک خواب ہی رہا، بلکہ کئی شہریوں کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب بن گیا جنہیں غلط چالان بھگتنے پڑے۔ یعنی جس سسٹم کو مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا وہ خود ایک مسئلہ بن گیا؟ بالکل۔ اور اب آتے ہیں ان کے سب سے کھوکھلے دعوے پر، یعنی حادثات میں اموات میں کمی۔ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اعداد و شمار؟ ان کے تقریباً 1 سالہ دور میں کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں 803 افراد اپنی جان سے گئے۔ 1 منٹ، 803؟ یہ تو دن میں 2 سے زیادہ اموات بنتی ہیں۔ جی، یہ انتہائی خوفناک تعداد ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان میں سے 203 اموات صرف بھاری گاڑیوں کی وجہ سے ہوئیں، یعنی بسیں، ٹرک، ٹینکرز۔ یہ تو وہ گاڑیاں ہیں جن کو ریگولیٹ کرنا ٹریفک پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرف وہ ٹیکنالوجی اور کامیابی کے گن گا رہے تھے اور دوسری طرف شہر کی سڑکیں قبرستان بن رہی تھیں۔ یہ ان کی عوامی شبیہہ اور حقیقی کارکردگی کے درمیان ایک گہرے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک طرف ایک ٹیک سوی ریفارمر کی چمکتی ہوئی تصویر اور دوسری طرف یہ سنگین حقائق۔ جی، اور یہ اعداد و شمار تو صرف کہانی کا ایک رخ ہے۔ اصل دھماکہ تو اس وقت ہوا جب ایک سینئر کرائم رپورٹر توحہ عبیدی نے سوشل میڈیا پر وہ وجہ بتائی جسے سرکاری طور پر چھپایا جا رہا تھا۔ اور یہاں سے یہ کہانی ایک عام انتظامی ناکامی سے نکل کر ایک کرائم تھرلر میں بدل جاتی ہے۔ بالکل۔ 14 جنوری 2026 کی شام حیدرآباد پولیس کی ایک ٹیم
कराची के सबसे पोश इलाकों में से एक डिफेंस में एक कार्रवाई करती है। वो मतीन सन्स नामी कंपनी के मालिक दानिश मतीन को उनके दफ्तर के बाहर से उठाती है और हैदराबाद की तरफ रवाना हो जाती है। एक मिनट, यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। हैदराबाद पुलिस कराची के अंदर, वो भी डिफेंस जैसे इलाके में आकर एक बड़े बिजनेसमैन को अगवा कर रही है? जी, ये कोई मामूली बात नहीं है। पुलिस के दायरे कार के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। इससे साफ जाहिर है कि उस टीम को किसी बहुत ही आला और बाइख्तियार अफसर की पुष्टपनाही हासिल थी, वरना उनकी इतनी हिम्मत कभी ना होती। और कहानी में ड्रामाई मोड़ यहीं से आता है। दानिश मतीन एक बाअसर बिजनेसमैन थे। अच्छा। जैसे ही उनके अगवा की खबर फैली, इदारों में हलचल मच गई। कराची की बिजनेस कम्युनिटी और दीगर इदारों ने आला सतह पर राब्ता किए। तो दबाव आया ऊपर से? दबाव इतना शदीद था कि अगवाकारों को अपना मंसूबा बदलना पड़ा और उसी रात दानिश मतीन को बेहिफाजत वापस कराची लाकर उनके दफ्तर के करीब छोड़ दिया गया। और जब इस मामले की इंक्वायरी शुरू हुई तो सारे धागे सीधे डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह से जा मिले। सही। जराये के मुताबिक ये उनकी तरफ से पावर प्रैक्टिस थी, यानी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए किसी को सबक सिखाना। और इस पूरी वारदात के पीछे मकसद था एक 31 करोड़ रुपए का माली तनाज़ा जो दानिश मतीन और उनके एक कारोबारी मुखालिफ फैजल हमीद के दरमियान चल रहा था। एक मिनट, क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ कि एक डीआईजी रैंक का ऑफिसर जिसका काम शहर की ट्रैफिक संभालना है, वो मुबैना तौर पर एक दूसरे जिले की पुलिस को इस्तेमाल करके एक निजी कारोबारी झगड़े को हल करने के लिए एक अगवा की वारदात करवा रहा था? जराये तो बिल्कुल यही कहानी बताते हैं कि उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल एक जाती तनाज़े में फरीक बनकर किया। और यही वो असल वजह थी? जी, यही वो असल वजह थी जिसकी बुनियाद पर उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया गया। ट्रैफिक जाम वाली कहानी तो सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। अच्छा, जब दानिश मतीन बाजियाब हुए तो उन्होंने क्या किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। वो बिल्कुल चुप नहीं बैठे। उन्होंने सीधा गुजरी थाने जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाई, और ये एफआईआर इस केस का एक बुनियादी सतून है। ये मुकदमा दफा 365 ए के तहत दर्ज किया गया, जो कि अगवा बराए तावान की दफा है। यानी एक बहुत संगीन इल्जाम। बहुत संगीन। और इस एफआईआर में क्या तफसीलात थी? तफसीलात बहुत ठोस थीं। दानिश मतीन ने बताया कि जब वो अपने दफ्तर से घर जा रहे थे तो एक सफेद रंग की गाड़ी जिसका नंबर PEB 567 था, उसने उन्हें रोका। उन्होंने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया? जी, और अगवाकारों में से एक शख्स को उन्होंने पहचान लिया जिसका नाम अमान था, और वो उनके कारोबारी मुखालिफ फैसल हमीद का सिक्योरिटी गार्ड था। ओह, ये तो एक बहुत बड़ा सबूत है। यानी मगवी ने अगवाकार को अपने कारोबारी मुखालिफ से बराह रास्त जोड़ दिया। जी, और इससे भी बढ़कर उन्होंने बताया कि टीम में कुछ लोग पुलिस की वर्दी में भी मलबूस थे, जिन्होंने चेहरों पर मास्क पहने हुए थे। पुलिस वर्दी का इस्तेमाल, ये तो उस शुबे को मजीद पुख्ता करता है कि इसमें महकमे के लोग ही मुलव्विस थे। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत बेखौफी की बात है। बेखौफी की इंतहा तो आगे आती है। एफआईआर के मुताबिक अगवाकारों ने दानिश मतीन से 1 मिलियन रुपए नकद, उनका मोबाइल फोन और एक कीमती घड़ी छीन ली। फिर उन्होंने किसी को वीडियो कॉल मिलाई। वीडियो कॉल? जी, वीडियो कॉल। और कॉल पर मौजूद शख्स ने दानिश मतीन को धमकी दी कि देख, अब हम तेरे साथ क्या करते हैं, तुम फैसल से 31 करोड़ का मामला खत्म करो। एक मिनट, वीडियो कॉल पर धमकी? आजकल के जराइम भी कितने हाईटेक हो गए हैं। बिल्कुल, इससे उनके एतमाद का अंदाजा होता है। उन्हें पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं था। और 31 करोड़ का जिक्र बराह रास्त धमकी में आने से माली तनाज़े वाली बात की 100% तस्दीक हो गई। जी, इसके अलावा अगवाकारों ने 33 मिलियन रुपए यानी 3 करोड़ रुपए तावान का भी मुतालबा किया। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया, शदीद दबाव के बाद उन्हें उसी रात छोड़ दिया गया। सही। तो ये एफआईआर एक बहुत मजबूत सबूत बन गई। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई सबूत था जिसने पीर मोहम्मद शाह की पोजीशन को कमजोर किया? जी, उसके बाद एक ऐसी पेशरफ्त हुई जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वो क्या थी? वाक़े के 2 दिन बाद 16 जनवरी 2026 को इस वक्त के आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने पीर मोहम्मद शाह के नाम एक खत लिखा। ये खत एक तरह से इस केस का स्मोकिंग गन था, एक सरकारी एतराफ़ कि पीर मोहम्मद शाह इस मामले में बराह रास्त मुलव्विस हैं।
آئی جی سندھ نے خود خط لکھا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ اس خط میں کیا تھا؟ کیا یہ ایک باقاعدہ چارج شیٹ تھی؟ آپ اسے چارج شیٹ ہی سمجھیں۔ خط میں صاف لکھا تھا کہ حیدرآباد کے اے سیکشن تھانے میں بزنس مین دانش متین کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ آپ کے یعنی ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کے حکم پر درج ہوا۔ خط میں 2 بہت اہم انگریزی الفاظ استعمال کیے گئے، مالافائڈ انٹینشنز یعنی بدنیتی اور اختیارات کا ناجائز استعمال۔ جب صوبے کا پولیس چیف تحریری طور پر اپنے ایک اعلیٰ ترین افسر پر بدنیتی کا الزام لگائے تو اس کے بعد دفاع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو آئی جی نے خود تسلیم کر لیا کہ یہ کارروائی بدنیتی پر مبنی تھی؟ جی بالکل۔ یہ خط پیر محمد شاہ کے خلاف ایک ناقابل تردید ثبوت بن گیا۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ انہیں 3 دن کے اندر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع کر دی جائے گی۔ اچھا، اب انہوں نے جواب دیا یا نہیں یہ واضح نہیں، لیکن یہ ایک رسمی کارروائی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور اس خط کے فوراً بعد ہی انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا؟ جی۔ تو ایک طرف اغوا کا سکینڈل، دوسری طرف محکمے کے سربراہ کی طرف سے تحریری چارج شیٹ، یہ تو ان کے خلاف ایک بہت مضبوط کیس لگتا ہے۔ بالکل۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ پیر محمد شاہ کا زوال صرف ایک ٹریفک جام کی وجہ سے نہیں ہوا۔ جی نہیں، یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے جس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک طرف ان کے فلیگ شپ پروجیکٹ ای چالان کی ناکامی، دوسری طرف ان کے دور میں ٹریفک حادثات میں ہلاکتوں کا خوفناک ریکارڈ، اور ان سب کے اوپر ایک ہائی پروفائل اغوا کیس میں اختیارات کے سنگین ناجائز استعمال کا الزام۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ ادارہ جاتی اصلاحات کا چیمپئن بننا ایک بہت طاقتور ڈھال ہو سکتا ہے۔ پیر محمد شاہ نے ٹیکنالوجی اور جدت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے اختیارات کے ممکنہ ناجائز استعمال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ احتساب کے لیے صرف دعووں پر نہیں بلکہ ٹھوس نتائج اور شفافیت پر نظر رکھنی چاہیے۔ جی، اور ہمارے ذرائع اس بحث کو ایک بہت اہم سوال پہ ختم کرتے ہیں کہ اغوا کی اس انکوائری کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی یا ایسے بھی ماضی کی طرح خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا جہاں طاقتور لوگ ایک دوسرے کو بچا لیتے ہیں؟ یہ واقعی $1 ملین کا سوال ہے۔ اور میں سامعین کے لیے ایک ختمی سوچ یہاں چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اصل سوال صرف پیر محمد شاہ کے احتساب کا نہیں ہے، اصل سوال اس پورے ایکو سسٹم کا ہے جس نے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ بالکل۔ وہ حیدرآباد پولیس کے اہلکار جنہوں نے غیر قانونی حکم مانا، وہ کاروباری مخالف جس کے لیے یہ سب کیا گیا، وہ نظام جس میں ایک آفیسر کو اتنی طاقت اور بے خوفی محسوس ہوئی کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکے۔ جب طاقت کا اس طرح استعمال ہوتا ہے تو کیا انصاف کبھی پورے نیٹ ورک کو نشانہ بناتا ہے یا صرف ایک شاخ کاٹ کر درخت کو دوبارہ بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔